الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو علم ہم نے شروع کیا حاصل کرنا، تو علم دینی یا دین کا علم، اس میں ہم نے پڑھا تھا اصول دین، علم اخلاق اور فروع دین۔ اصول دین میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا توحید۔ ادھر توجہ رکھیں، توحید کے پانچوں جو مرتبے، پہلا مرتبہ معرفت کا مرتبہ، دوسرا تصدیق کا مرتبہ، تیسرا توحید، چوتھا صفات اور پانچواں ذات کا۔ توحید کے بعد ہم نے پڑھا عدل۔ عدل کی تعریف پڑھی، کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا، جیسے چیز پیدا ہونی چاہیے تھی ویسے ہی پیدا کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ظلم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کیا ہوگا؟ عدل ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا نبوت، اور اس کے بعد ہے امامت، اور آخری ہے قیامت۔ اب یہ جو دونوں نبوت اور امامت ہے، نبی اور امام کی خصوصیات یہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو کل ہم نے کیا نبی کی تعریف کیا کی تھی کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانے۔ تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ تعریف تھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے اور انسان محدود ہے، محدود لامحدود سے رابطہ نہیں رکھ سکتا، تو بیچ میں ایک واسطے کی ضرورت ہے۔ آجائیں وہ لامحدود سے لے اور محدود کو وہ عطا کرے۔ ضرورت کیوں ہے؟ محدود کیوں نہیں رابطہ کر سکتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ محدود کو حقائق کا علم نہیں ہے، تو جو نبی آتا ہے اس کے پاس کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اور جب عمل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ہماری مثل ہو، یعنی جس طرح انسان ہے اس سے ملتا جلتا ہو، تاکہ انسان اس سے رغبت رکھیں، اس سے چیزیں حاصل کریں، آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ اسی لیے کہا تھا نا، انا بشر مثلکم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ ایک جہت ہمارے ساتھ ہے اور ایک جہت جو ہے وہ اللہ سے ملتی ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ کہا، سورۃ اسراء آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، حق آ جانے کے بعد، یعنی نبی آ گیا ہے، آپ تک حق پہنچ گیا ہے، حق آ جانے کے بعد تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم حق کو قبول نہیں کر رہے؟ تو آگے سے انہوں نے کفار نے کیا جواب دیا؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ کفار نے کہا یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، نہیں یہ ہماری طرح کا بشر ہے، ہم یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو پھر نبی کو بھی میں فرشتہ بنا کر بھیجتا۔ تو یہ کیا قانون بتایا کہ جیسے لوگ اس زمین پر ہوں گے نبی بھی ویسا ہی آئے گا۔ یہ مثل ہے کہ نبی بھی ان کی طرح کا ہوگا، ان سے جسمانی لحاظ سے، شکل و شباہت کے لحاظ سے ان جیسا ہی ہوگا۔ پھر ایک اور آیت میں بھی لوگوں نے کہا کہ اللہ فرشتے کو کیوں نہیں نازل کرتا؟ تو فرشتے کو بھیج دے، فرشتہ آگے سب کو کہے ہاں بھائی اللہ ایک ہے، اللہ کو قبول کرو، یہ نیک کام ہے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر فرشتے کو بھی اللہ بھیجے گا زمین پر تو وہ انسانی صورت میں ہی بھیجے گا۔ تو گویا کہ مثل ہونا ضروری ہے، ایک جس سے شباہت ہو۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ خصوصیات، کہ نبی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ تو پڑھ لیا کہ وہ ہماری مثل ہے۔ ہماری مثل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسی ہماری حقیقت ہے ویسی ہی اس کی حقیقت ہے، حقیقت الگ الگ ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ
لا تنامو عیوننا، تنامو عیوننا، ہماری جو آنکھیں ہیں وہ سوتی ہیں، لا تنامو قلوبنا، ہمارے جو دل ہیں وہ نہیں سوتے۔ آپ رات کو سوتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ لگتا ہے؟ کوئی خبر نہیں۔ لیکن یہ جو نبی اور امام ہوتا ہے، جب یہ سوتا ہے تو اس کا دل نہیں سوتا، یعنی قلبی آنکھیں اس کی کھلی ہوتی ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے کیا فرمایا امام نے فرمایا کہ ہم سامنے سے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے پیچھے سے دیکھتے ہیں، یعنی جیسے پیچھے سے دیکھتے ہیں ویسے ہی آگے سے انسان دیکھ سکتا ہے۔ ایسے میں جو کھڑا ہوں میں سامنے سے دیکھ سکتا ہوں، نبی اور امام جو ہوتا ہے اس کو ہر طرف سے نظر آ رہا ہو، تو پھر ہماری طرح تو نہ ہوئے حقیقت میں، ان کی حقیقت الگ اور ہماری حقیقت الگ۔ آج ہم نے دیکھنا ہے پہلی خصوصیت ان کی کیا ہے، ان کی عصمت۔ ہاں جی، عصمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی معصوم ہونا۔ معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ کوئی تعریف کرے گا؟ کہتے نہیں ہمارے نبی معصوم ہیں، ہمارے امام معصوم ہیں۔ شاباش۔ عصمت کا ہوتا ہے گناہوں سے پاک۔ اس میں بڑی مشہور آیت بھی ہے قرآن کی، وہ ہر خطبے میں جو ذاکر ہیں یا مولوی ہیں وہ پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، لیذھب عنکم الرجس، یہ ہے رجس، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور امام سے رجس کو دور کیا ہے۔ نجاست نہیں لکھا، رجس، رجس ہوتا ہے نجاست، لیکن نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدنی اور ایک روحانی۔ بدنی نجاست کا تو سب سے پتہ ہے کہ یہ نجاست لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا؟ کوئی باہر جا رہے ہیں، کسی جانور کی کوئی نجاست لگی ہے تو آپ کہتے ہیں جی اس کپڑے کو دھو لیں، خون لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کپڑے نجس ہو گئے یا بدن نجس ہو گئے، نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی ہے نا؟ تو جو نبی ہوتا ہے وہ بدنی لحاظ سے پاک ہوتا ہے، کبھی نجس نہیں ہوتا۔ تو لوگ سوال کریں گے جی نجاست لگ جائے تو ہم نجس ہو جاتے ہیں، وہ کیسے نجس نہیں ہوتے؟ اب جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو زمین پہ جو نجاست ہے وہ پاک ہوتی ہے کہ ناپاک ہوتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بارش کا پانی ہے وہ نجاست کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ بارش کا پانی ہے، یہ نجاست کو تو پاک کر سکتے ہیں، نجاست انہیں نجس نہیں کر سکتے۔ یہ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل لمبی چوڑی نہیں ہے۔ بدنی لحاظ سے جو نبی اور امام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نجاست سے پاک ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز روحانی، کہ ان میں جہل نہیں ہوتا، کیونکہ جہالت جو ہے یہ روحانی نجاست ہے، اس لیے محمد و آل محمد ہو یا نبی ہوں ان میں روحانی نجاست بھی نہیں ہوتی۔ اور روحانی نجاست کون سی ہوتی ہے؟ جہالت۔ جہالت نجاست ہی ہے نا۔ اب یہاں تک تو ہمیں پتہ لگ گیا سمجھنے سمجھانے کے لحاظ سے کہ نجاست کیا ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی بتا دیا کہ محمد و آل محمد کو اللہ تعالیٰ نے اس نجاست سے پاک رکھا ہے۔ اب یہ نجاست سے جو پاکی، یہاں پہ جو ہمارے دوسرے برادران ہیں، جو دوسرے فرقے والے ہیں یا دوسرے مذاہب ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اور امام معصوم نہیں ہوتا، کچھ معاملات میں ہے کچھ معاملات میں نہیں ہے۔ مثلا ان سے خطا ہو سکتی ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ بھول چوک کیا ہوتی ہے؟ جیسے مجھے کوئی کام کا، میں کسی کام میں مصروف ہو گیا، وہ کام میرے ذہن سے وقتی طور پر نکل گیا، جب کام ختم ہوا تو یاد آ گیا، اس کو کہتے ہیں غافل ہونا۔ اور یہ ہوتا ہے وقتی، آپ پیپروں کی تیاری کر رہے ہیں، گھر والوں نے کہا یہ چیز لے آؤ، جی میں لے کے آتا ہوں، پڑھنے لگے ہیں تو وہ توجہ ادھر رہی ہے تو ادھر سے توجہ ختم ہو گئی، تھوڑی دیر بعد جب وہ پڑھائی کر لی تو یاد آیا کہ وہ کام بھی کرنا تھا، اس کو کہتے ہیں بھول چوک۔ جو نبی اور امام ہوتا ہے اس میں بھول چوک بھی نہیں ہوتی، اس میں نسیان بھی نہیں ہوتا، اس میں چھوٹی سے چھوٹی خطا بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کل بھی یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے نجاست کو پاک کر دیا، یعنی ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر ان کا کمال کیا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ان کو کر دے پاک صاف کر دے، ان سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، تو پھر ان کا ذاتی کمال کیا ہوا؟ اصل سوال یہ ہے
تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو خطا ہے یا یہ جو فعل صادر ہوتا ہے انسان سے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو انسان کا فعل میں اختیار، یہ بحث ہے۔ شروع کہاں سے کیا تھا؟ عصمت سے۔ آگے بحث آ گئی اسی عصمت میں، یعنی معصوم ہونے میں اختیار کی بحث ہے۔ اور اختیار کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی عام سی بات ہے، توجہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اختیار یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، میں چاہوں تو کروں، چاہوں تو نہ کروں۔ جیسے جو بچے آج نہیں آئے، آنا چاہتے تو آ سکتے تھے، نہیں دل گیا تو نہیں آئے۔ دونوں طرف برابر ہوتی ہیں، چاہوں تو ایک کام کروں، چاہوں تو وہ کام نہ کروں، اس کو کہتے ہیں اختیار۔ اب لوگوں نے جو محمد والے محمد کا اختیار ہے وہ ہماری طرح اختیار بنا دیا ہے، کیونکہ یہ اختیار ہمارا ہے، ہم چاہیں تو کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ اور اللہ کا اختیار اور نبی و امام کا جو اختیار ہوتا ہے وہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ فرق ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ہیں ممکن اور اللہ تعالیٰ ہے واجب الوجود۔ ممکن کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ابھی تک نہیں پتا ہوگا۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہے واجب الوجود۔ اللہ تعالیٰ کی جو نقیض ہے وہ ہے عدم مطلق۔ عدم کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا، معدوم، جیسے کہتے ہیں نا چیز معدوم ہوگی، فنا ہوگی، ختم ہوگی، چیز کا نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں عدم۔ مطلق لفظ لگایا جو کبھی بھی وجود میں نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اور نہ یہ کبھی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی نقیض ہے۔ اس کے درمیان میں ہے ممکن، اس طرف بھی اور اس طرف بھی اس کی نسبت برابر ہے۔ تو اس نے وجود پانا ہے۔ ایک وقت تھا صرف یہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو مخلوقات اللہ نے خلق کی وہ یہاں سے نہیں ہے، یہاں سے کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ جو واجب الوجود نے انبیاء کو خلق کیا، انبیاء کے بعد اوصیاء کو، فرشتوں کو، پھر یہاں پہ مخلوقات کو جو خلق کیا ہے وہ ممکن الوجود ہے، سب ان کا امکان تھا، اسی وجہ سے ان کو وجود ملا۔ یہ صرف سمجھیں۔ اب ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں ممکن الوجود۔ جو ممکن ہوتا ہے اس کی دونوں طرف نسبت برابر ہوتی ہے، چاہے تو ایک کام کو نہ کرے، چاہے تو ایک کام کو کرے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے اس میں امکان ہی نہیں ہے۔ وہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کرنا تو وہ اس کو کرتا ہے، اس میں دوسری طرف نہیں، اور جس چیز کو نہیں کرنا ہوتا اس کو نہیں کرتا، اس میں کرنے والی طرف ہی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ آسان سی تعریف ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں چاہیں تو کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس کو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس کو نہیں کرنا چاہتا اس کو نہیں کرتا۔ یہ تعریف یاد رکھنی ہے۔ اب کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہ جبر آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کام کو کرنا ہے تو وہ کر کے رہنا ہے، تو یہ جبر ہو گیا؟ یا جس کو نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا؟ انبیاء اور معصومین بھی اسی صف میں آتے ہیں۔ اب کیوں آتے ہیں اس صفت میں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ ہاں جی باقر کدھر گیا؟ باقر نہیں آیا آج؟ اگر آپ کو کوئی وہ چھت اوپر سے چھلانگ لگا دیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ ہاں جی، آپ کو اگر سمندر میں کہیں چھلانگ لگا دیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا۔ یہ بنیاد ہے علم۔ انسان بھی جس چیز کا علم رکھتا ہے وہ اگر وہ نقصان دے تو اس کو نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی جو فعل ہے، جو فعل انسان سے بھی صادر ہوتا ہے، اس کی بنیاد اس کا علم ہوتی ہے۔ جیسے کہ شراب حرام ہے، ہم چاہیں تو پی سکتے ہیں نا، لیکن پیتے کیوں نہیں؟ ہاں، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ انسان کے ذہن کو معوف کر دیتی ہے، یہ انسان کے گردوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ جب ہمیں علم ہو گیا تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ تو پس اللہ تو ہر چیز کا عالم ہے، جب وہ علم رکھتا ہے تو اس سے تو کوئی غلط چیز صادر ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح جو نبی اور امام ہوتا ہے وہ بھی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جب وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس سے کوئی غلط کام یا اس سے
کوئی جہالت ظاہر نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ انسان جس چیز، اسی لیے تو آپ کو بار بار ہم کہہ رہے ہیں علم حاصل کریں، کیونکہ جب انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، حرام کا پتہ لگ جاتا ہے، حلال کا پتہ لگ جاتا ہے، تو حرام سے بچتا ہے اور حلال کام کو وہ انجام دیتا ہے. اب بہت ساری چیزیں عام ہیں. ہمارے استاد کہا کرتے ہیں کہ ایک شخص کو کہیں وہ کپڑے اتار کے بازار میں چلا جائے گا؟ اختیار ہے اس کے پاس، چاہے تو کر سکتا ہے نا، لیکن کرے گا کبھی بھی نہیں. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کو علم حاصل ہو گیا ہے کہ یہ ایک غلط کام ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، انسان کی عزت چلی جاتی ہے، انسان کی غیرت چلی جاتی ہے. ایسی ہے نا. بس یہ نتیجہ کیا نکلا کہ انسان ہو، اللہ تعالیٰ ہو یا انبیاء ہوں، جس چیز کا انہیں کامل علم ہو جاتا ہے یا یقین ہو جاتا ہے تو وہ برے کام کو نہیں کرتے اور اچھے کام کو وہ انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ کے پاس ہمیشہ سے علم ہے، انبیاء کے پاس، معصومین کے پاس بھی علم ہے، اس وجہ سے ان سے کوئی بھی غلط کام ظاہر نہیں ہوتا اور ہمیشہ صحیح کام ہی ان سے ظاہر ہوتا ہے. انسان میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب اس عالم میں آتا ہے تو وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے. بیج کیسے؟ کہ بیج اسے بوئیں تو پودا اگاتا ہے، یعنی اس میں وہ قوت ہوتی ہے لیکن فعلیت نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ آتی ہے. تو انسان بھی علم آہستہ آہستہ حاصل کرتا ہے، لیکن جس چیز کا علم حاصل ہوتا جاتا ہے وہ انسان اس سے برے کاموں سے بچتا ہے اور نیک کام کرتا ہے. تو مومن جو ہوتے ہیں وہ بھی تو برے کام نہیں کرتے. آپ تاریخ میں پڑھیں، جو مولا علی کے صاحب ہیں، امام حسین کے صاحب ہیں، پیغمبر خدا کے صاحب ہیں، انہوں نے بھی کبھی غلط کام نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ علم کی بنیاد پر، کیونکہ انہیں علم حاصل ہو گیا. جب انسان کو حقیقت کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ غلط کام نہیں کرتا. اور کل آپ کو بتایا تھا نبی کس لیے آتا ہے، ابھی یہاں ہم نے لکھا تھا کہ وہ علم ہوتا ہے، وہ آ کے ہمیں علم دیتا ہے اور عمل بھی کر کے دکھاتا ہے. تو یہ معصوم ہونا یاد رکھیں، نبی معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور عمل کی بنیاد علم ہوتی ہے ہمیشہ. اس کو یہ بھی علم ہے کہ یہ بری چیز ہے اور یہ بھی علم ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. جب ہم جیسا بندہ بری چیز کا پتہ لگ جائے تو بچتا ہے، تو کیا انبیاء معصومین نہیں بچیں گے؟ تو یہ یاد رکھیں، عصمت کی بنیاد کیا ہوئی؟ علم. اور اس پر بہت زیادہ احادیث ہیں. مولا علی کی حدیث ہے کہ انا علم اللہ وائی، میں اللہ تعالیٰ کا علم ہوں. پھر حدیثیں بہت زیادہ ہیں، یوں سمجھے سینکڑوں حدیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری روح کو خلق کیا. جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا وہ عقل تھا، اور یہ عقل خود کون ہے؟ محمد وال محمد. جو عقل ہوتی ہے اس میں علم تو ہوتا ہی ہوتا ہے. جب ایک بندہ کامل عقل رکھتا ہے تو اس سے کوئی بھی برا فعل ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ اتنا یاد رکھیں بس. قرآن نے بھی بتا دیا آیت میں لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، عقلی لحاظ سے بھی پتہ لگ گیا کہ یہ ان کا مقام و مرتبہ. جب یہ ان کی روح، سب سے پہلے اللہ نے ان کی روح کو خلق کیا. جب ان کی روح کو خلق کیا تو اس کے پاس علم تھا. جب علم ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی کوئی رجس، نجاست ظاہر نہیں ہوتی. نہیں تھی. عصمت کے بعد اگلی صفت کیا ہے ان کی؟ اس عصمت میں ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے. تیسرا، ان کے پاس قدرت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ قدرت یہی ہے نا کہ جس فعل کو انجام دینا چاہیں وہ اس کو انجام دیتے ہیں. باقی امامت میں آئے گا کون سی قدرت ہے، جو مرضی چاہیں کر لیں. کس بنیاد پر؟ اپنے علم کی بنیاد پر. علم کا لازمہ ہے قدرت. اگر علم ہوگا حقیقی علم تو قدرت بھی ان کے پاس ہوگی لازماً. اور اللہ کے پاس بھی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، علم رکھتا ہے. دوسری اللہ کی صفت ہے قدرت، وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے اختیار بھی پڑھ لیا کہ ہمارے ہاں اختیار کیا ہوتا ہے، ایک کام کو کریں یا نہ کریں. لیکن اللہ اور نبی اور معصوم میں ایک ہی طرف ہوتی ہے، کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں تو ایک ہی طرف ہے. جس چیز کو کرنا ہے اس کو کرنا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے. جس چیز کو نہیں کرنا وہ غلط ہوتی ہے اور اس کو وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ یہاں پر جبر لازم نہیں آتا. ہمارا ایسے لگتا ہے نا ظاہری طور پہ جبر آتا ہے. آپ جو اچھے کام کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اپنے علم کی بنیاد پر. اس کو یقین ہوتا ہے
کہ یہ جو میں چھت سے چھلانگ نہیں لگانی کیونکہ مجھے نقصان ہوگا، تو آپ نہیں لگاتے، کبھی بھی نہیں لگائیں گے، ساری زندگی لوگ نہیں لگاتے۔ یہاں کوئی جبر آتا ہے؟ یہ یاد رکھیں، علم آنے سے جبر نہیں آتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تمام مخلوقات کو خلق کیا، انہوں نے جو پوری زندگی کرنا ہے اللہ کو پتہ ہے، انہوں نے جس نے بھی جو کرنا ہے اللہ علم رکھتا ہے۔ کیا علم رکھنے سے جبر آتا ہے اس بندے پہ؟ نہیں آتا، وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ جانتا ہے صرف، اس نے جبر نہیں کیا۔ کسی کے جان لینے سے جبر نہیں آتا۔ جیسے کلاس میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ فرسٹ آئے گا، اس کو علم ہوتا ہے کیونکہ وہ بچہ بڑا لائق ہوتا ہے۔ ایک بچے نے، اب مجھے پتہ ہے ایک دو بچوں کا وہ ٹینس نہیں کریں گے، اب وہ میں ان پہ جبر کر رہا ہوں کہ آپ ٹینس نہ کریں، جبر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے علم رکھنے سے جبر نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ جابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کی مرضی کے مطابق دیا ہے۔ اس کے بعد کہ فرشتے، اب بتائیں فرشتے افضل ہیں کہ نبی اور معصوم افضل ہوتا ہے؟ یہ تو پتہ ہے کیسے، فرشتے تو بدن بھی نہیں رکھتے، جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے پیغام لیتے ہیں، انسان کو پہنچاتے ہیں، تو افضل کیسے نہیں ہوئے؟ ہاں جی، کوئی بتائے گا؟ آپ ابھی آئے ہیں؟ فرشتے افضل ہیں کہ نبی اور معصوم افضل ہوتا ہے؟ ہاں جی باقر، نبی کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، تو یہ ابھی ہم نے جو بات کی یہاں سے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر یہاں پر مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، قادر ہے، عالم ہے، یہ جو صفات اور یہ اسماء، یہ قرآن کی ایک آیت آپ کو بتائی تھی کہ قرآن میں ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، یہ والے اسماء ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اسماء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پہچانا جاتا ہے۔ فَادْعُوهُ، اے لوگو تم اللہ کو پکارو، بہا، ان اسماء کے ذریعے سے اس ذات کو پکارو۔ دعا کرتے ہیں نا اے رحیم و کریم، تو وہ رحیم و کریم کے واسطے سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھیں تو کیا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں جو رحمان، اور وہ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ وہ اللہ کے اسماء ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں ان اسماء سے۔ تو یہ اسماء کیا ہیں؟ پوچھا گیا امام سے، تو امام نے فرمایا نحن، ہم، واللہ، اللہ کی قسم، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ تو یہ اصل مقام و مرتبہ ہے محمد و آل محمد کی، جو حقیقت ہے وہ یہ مرتبہ ہے۔ یہاں سے وہ اس دنیا میں آئے ہیں، تو اس دنیا میں انہوں نے بشری لباس پہنا ہے، تو ان کی جو روح ہے وہ مرتبہ یہاں پہ ہے، اس لیے وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اس لیے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ تو یہ جو وحی آتی ہے، اب وحی دو طرح کی ہوتی ہے، میرا موضوع تو نہیں تھا کہ یہ جو وحی فرشتہ لے کر آتا ہے، یہ دو طرح کی وحی ہوتی ہے۔ ایک وحی ہوتی ہے جو جبرائیل لے کے آتے تھے پیغمبر خدا کے پاس، اور ایک وحی یعنی رابطہ، ایک رابطہ جو محمد و آل محمد کا تھا اس زمین پہ، اس عالم میں، وہ رابطہ ڈائریکٹ تھا۔ یہ دو طرح کے رابطے تھے اللہ سے، ایک وحی کے ذریعے، ایک ڈائریکٹ۔ تو یہ جزئی امور جو تھے، مثلا نماز کے احکامات آ گئے ہیں، روزے کے احکام آ رہے ہیں، یہ فروعات دین کے، تو وہ جبرائیل لے کے آیا کرتے تھے۔ اور وہ جبرائیل جب لے کے آتے تھے تو کیا نبی جانتے نہیں تھے؟ نبی جانتے تھے۔ اسی لیے امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو جبرائیل آتا ہے یہ کہتا ہے کہ کل، اے نبی آپ یہ کہہ دیں، ہے نا، کل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو یہ جو کل کا معنی ہے، اس کا معنی ہے عربی میں ظاہر، ظاہر کر دیں، اے نبی جو آپ کے پاس ہے یہ والی بات، یہ آپ لوگوں کو بتا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا جبرائیل لے آئے گا۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں اس مقام و مرتبے میں، دوسرے میں وہ جبرائیل آ رہے ہیں پتہ بھی کوئی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے، حدیثوں میں ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے خادم ہیں،
ایک حدیث میں آیا کہ جب جبرائیل آتے ہیں تو پہلے نبی سے اجازت لیتے ہیں، اجازت لیے بغیر نہیں آ سکتا۔ تو کون ہوتا ہے اجازت لیے بغیر؟ خادم ہوگا یا عام بندہ ہوگا، نبی کے قریب بھی نہیں ہوتا کوئی بھی فرشتہ۔ اور اس پہ اور بھی احادیث ہیں کہ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ روح القدس ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پسندیدہ روح کو خلق کی وہ روح القدس ہے، اس روح القدس کے ذریعے سے وہ سب کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہیں گناہوں سے بھی بچاتی ہے، یہ سارا وہ آگے لمبی بات ہوگی۔ آج اس وقت کتنا ٹائم ہو گیا؟ کافی ہو گیا۔ چلیں جی، اس کے بعد ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں، وہ ہے محمد و آل محمد کا معجزہ، وہ جو معجزہ دکھاتے تھے پیغمبر خدا نے کتنے معجزے دکھائے۔ درخت کو کہا چل کے آؤ، درخت چل کے آیا، اسے کہا واپس جاؤ، واپس چلا گیا، اسے کہا دو ٹکڑے ہو جاؤ، ایک حصہ چل کے آئے، ایک حصہ چل کے آیا، پھر آسمان کو کہا، چاند کو کہا دو ٹکڑے ہو گئے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے، پتھر کلمہ پڑھتے تھے، سینکڑوں ہیں۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس وجہ سے، کس قوت سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔